آج بہت ہی اہم موضوع پر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جس میں انسان پازیٹیو ہو کر بھی نیگیٹو چلا جاتا ہے۔ وہ ہے اختلاف۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، ایگزامپل لے لیں اس کی، تو اس کے گھر کے اندر اس کے والدین ہیں، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں میٹر چلتے ہیں اور ان میٹروں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ وہ بچی اختلاف کو دیکھتے ہیں اور وہی اختلاف اس کے والدین کے اندر پرابلم بن جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے جو سال ہیں، 10 سال ہیں، 15 سال ہیں، 20 سال ہیں، تو اس نے ہمیشہ ہی اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے گھر کے اندر اختلاف کو اختلاف ہی جانا۔ اس کو کوئی وٹنس نہیں ہے، وہ اس چیز پر آ ہی نہیں سکتا کہ اختلاف کو انجوائے کیسے کرنا ہے، اختلاف کو اختلاف نہیں سمجھنا اور اختلاف کو پرابلم بنانا ہے، اس کا اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو انجوائے کرنا اور اختلاف کو حل کرنا اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی اس کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے والدین کے اندر چپکلش چلتی ہے، بارگیننگ چلتی ہے، ڈیبیٹ چلتا ہے، گھر میں ہی مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنے بچپن سے ہی اپنے والدین کے اختلاف میں ہی مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی، وہ سکول کی ہو، کالج کی ہو، یونیورسٹی کی ہو، معاشرے کی ہو، تو اس کا جو اختلاف ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے اور گھر آ کے ہی ختم ہوتا ہے۔ معاشرے میں جاتا ہے، چودھری ازم ہے، ملک ازم ہے، خان ازم ہے، کوئی بھی ازم ہے، معاشرہ ہے، تو اگر وہ کسی کی بیٹھک پہ جا کے بیٹھتا ہے تو اختلاف کو مسئلہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اس بچے کی یا اس بچی کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی شادی کے بعد وہی پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کریٹ کرتی ہے۔ گھر سے ہی ہمیشہ آگے گھر بنتے ہیں، تو جب وہ بچہ، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی بیوی آتی ہے، اس کی بیوی کے آنے کے بعد کوئی بھی ایشو کریٹ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو کیونکہ اس کی جو پریویس زندگی ہے، پریویس لائف ہے، اس کے اندر اس نے اختلاف کو پرابلم میں کریٹ ہوتے ہوئے، شفٹ ہوتے ہوئے، ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کو کسی نے نہیں سمجھایا کہ اختلاف کو انجوائے کرنا ہے، اختلاف کو اختلاف ہی رہنا ہے۔ آپ دینی طور پہ دیکھ لیں، معاشرتی طور پہ دیکھ لیں، سیاسی طور پہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے پورا ایک دائرہ فکر ہے۔ ہم جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس میں بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے، حالانکہ اختلاف دین کا حسن ہے۔ تو جب اس بچے کی اور بچے کی شادی ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی وہی اختلاف کریٹ ہوتا ہے۔ اس کا بھی 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اس بچے کا بھی 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، ان کو کسی نے اختلاف کو انجوائے کرتے ہوئے سکھایا ہی نہیں۔ تو جب وہ بچہ اور جب وہ بچی تو اپنے والدین کے گھر سے آتے ہیں تو اختلاف کو ہی مسائل میں گم کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اختلاف تو ہوتا ہے،
چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شر کا مسئلہ ہو، اختلاف تو ہوتا ہی ہے۔ اختلاف حضور علیہ السلام کے دور سے ہے، صحابہ کرام کے دور سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف ان کے شاگرد ہیں۔ اختلاف ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس کو انجوائے کریں، وہاں سے ہی کریکشن نکلتی ہے، وہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں آپ کے۔ اگر آپ اختلاف کو اختلاف سمجھیں گے تو آپ کی زندگی تنگ نظر ہو جائے گی، آپ مسائل میں الجھ جائیں گے، یہاں سے آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین دیکھیں، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کے نقصانات ہوتے ہیں، ان کو لاس ہوتا ہے، لیکن انجوائے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نو ایشو، دس از پارٹ آف بزنس۔ تو جب اختلاف کو کوشش کریں گے کہ اس کو انجوائے کریں، اس کو ہم حل کریں، تو پھر آپ کے گھر میں بھی آسانی ہوگی، آپ کے بزنس کے اندر بھی آسانی ہوگی، اور آپ کے معاشرے کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ پھر آپ کا ایک دوست ہوگا، اس کے اختلاف لاکھوں ہوں گے، مگر آپ اس کے اختلاف کو انجوائے کریں گے، کیونکہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا والد ہے، اور یہ میری والدہ ہے، اور یہ میری بہن ہے، اور یہ میری بیوی ہے۔ تو جب آپ اختلاف کو اختلاف نہیں سمجھیں گے، ہوتا کیا ہے، ہم اختلاف کو ہی خلاف میں بدل دیتے ہیں، وہاں سے ہماری دشمنی شروع ہو جاتی ہے، ہماری لائف کم ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے کی سرخی ختم ہو جاتی ہے، ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے، ہماری جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، جو پڑھا آپ کو بتا دیا کہ زندگی میں اختلاف ہوتا ہے، ہونے دیں، لیکن اس کو انجوائے کریں، اس کو حل کریں۔ جب یہ اختلاف آپ حل کر لیں گے، اسی کا ایفیکٹ آپ کی نسل پہ پڑے گا، اور آپ کی نسل کا ویژن بہت بلند ہوگا۔ اگر آپ کی ہی زندگی ٹیک 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 میں شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کی اولاد وہی کاپی پیسٹ کرے گی۔ ہمارے ڈرامے ہیں، ہمارے ڈائجسٹ ہیں، ناول ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف کو ہی مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اختلاف سے نکلیں، اختلاف کو انجوائے کریں، اور اس کے سلوشن کی طرف جائیں۔ اس سے آپ کی اور آپ کی نسل کی زندگی میں آسانی ہوگی، اور میاں بیوی جن کی نئی شادی ہوئی، پرانی شادی ہوئی، تو ان کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل سے آسانی پیدا کیا کرو۔ تو جب اختلاف ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیں، اس کو انجوائے کریں، اس کو سلوشن کی طرف لے کے جائیں، تو پھر آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔